اور چھڑ دو وچ عبد القادر پہ گیا جائے، یعنی یہ عبد القادر جیلانی کو اللہ سے بھی اوپر لے جاتے ہیں، شرک سے بھی اگلی بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ خدا جب دین لیتا ہے تو عقل بھی چھین لیتا ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا جیلمی صاحب اولیاء کرام کی شان کی تنقیص بیان کرتے ہوئے اپنے حواس کھو بیٹھے اور یہاں تک کہہ دیا کہ یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، سیدنا عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ کو خدا سے بھی بڑھا دیتے ہیں۔ آپ ذرا ان کے جملے پہ غور کیجئے، کہتے ہیں جی ہن وچ عبد القادر پہ آ گیا جے، یعنی انہوں نے خدا سے بھی نہ بڑھا دیا اور شرک سے بھی اگلی بات کر دیا۔ دیکھیں ایک جملہ ہوتا ہے کہ انہوں نے فلاں شخص کو انبیاء سے بڑھا دیا ہے، تو یہ الزام لگانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انبیاء سے بڑھا کر خدا سے ملا دیا ہے، کیونکہ انبیاء کرام سے آگے جو افضل و اعلیٰ ہے وہ کائنات کا خالق و مالک یعنی اللہ تعالیٰ جو معبود برحق ہے وہ ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھلے جو بھی چلو پیچھے تعریفی جملہ بولا کہ یہ کہہ کر انہوں نے خدا سے بڑھا دیا۔ ہم انجینئر صاحب اور ان کی ذریت سے یہ سوال کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کون سا مرتبہ ہے آپ کے نزدیک جو خدا سے اوپر ہے، اور جس کے بارے میں آپ ہمیں اہل سنت کو یہ الزام لگا رہے ہیں، جھوٹی بات کر رہے ہیں لیکن بات اب کر رہے ہیں، یہ الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے غوث پاک کو اس مرتبے پہ کے بارے میں انہوں نے کہہ دیا کہ غوث پاک اس مرتبے پر فائدہ ہے اور وہ خدا سے اوپر ہے۔ او بھائی کہاں کی بات کرتے ہو؟ خدا سے آگے کا مرتبہ ہی کوئی نہیں ہے، کسی کے نزدیک نہیں ہے، تو تم کوئی نئی شریعت لائے ہو، کوئی نیا دین لائے ہو جس سے خدا سے آگے کی بھی بات کی جاتی ہے؟ وہ کون سا مرتبہ ہے جس کو تم خدا سے آگے سمجھتے ہو؟ اور ہم غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مرتبے پہ فائز سمجھ رہے ہیں، کہتے ہیں خدا سے بھی بڑھا دیا ہے۔ استغفر اللہ، کیسے یہ حواس باختہ ہو چکا ہے۔ اور پھر آگے کہتا ہے شرک سے بھی اگلی بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں نا کیسے دجل کرتا ہے۔ عام عوام تو ان جملوں اور ان پیچیدگیوں کو سمجھتی نہیں۔ اور پاپا شرک تو اگلی کیڑی گل ہے، ہمیں بتاؤ نا۔ شرک ہے اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کو عبادت کے لائق سمجھنا، اللہ کے علاوہ کسی کو واجب الوجود سمجھنا، کسی کو اللہ کا ہمسر سمجھنا۔ تو شرک سے اگلی بات کون سی ہے؟ یعنی یہ جو کہہ رہا ہے پہلے ہی کہ خدا سے بڑھا دیا ہے، یعنی اگر خدا کے ساتھ برابری کا دعویٰ کرے تو شرک ہے۔ انہوں نے خدا سے بھی اگلی بات کر دی، وہ اگلی بات کون سی ہے؟ تو اولیاء کرام کی دشمنی میں یہ خدا کی بھی دشمنی کرنے لگا ہے۔ اولیاء کی شان کو کم کرتے کرتے خدا کی شان کو بھی کم کیا گیا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلا، ایسا حواس باختہ ہو گیا۔ اور پھر یہ اولیاء کرام کی جو کرامات ہیں جن کے اوپر قرآن و سنت میں دلائل موجود ہیں، ان کا انکار عقلی طور پہ یہ کہہ کر کرتا ہے او جی یہ بابے جو ہیں یہ آج تک نا وہ زمین سے پیٹرول کیوں نہیں نکال سکے جی، یہ زمین کے نیچے جو اور چیزیں دیکھ لیتے ہیں تو پیٹرول انہوں نے آج تک نہیں نکالا۔ اگر یہ اتنا ہی کچھ کر سکتے ہیں، یہ کلپ میں سوال ہوتا ہے کہ حضرت آصف بن برخیہ نے وہ تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ جو قرآن مجید میں تفصیل سے موجود ہے، وہ تخت لایا تھا ہزاروں میل دور سے، تو اس واقعے کو بطور ثبوت اہل سنت پیش کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے جو ولی ہوتے ہیں وہ بطور کرامت اس طرح کے معاملات کر سکتے ہیں۔ تو سوال کرنے والا چونکہ خود لکھ کے دیا ہوتا ہے نا، آگے جواب سے وہ الفاظ میں لانے ہوتے ہیں، تو سوال کرنے والا کہتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ صوفیاء سب کچھ کر سکتے ہیں، تو اب آگے سے کہتا ہے جی سب کچھ کر سکتے ہیں، تو یوٹیوب پر جو گستاخانہ ویڈیوز ہیں جس کو اربوں مسلمان احتجاج کر کے ڈیلیٹ نہیں کروا سکے، تو ان کے بابے وہ کیوں نہیں ڈیلیٹ کراتے؟ علی بھائی پہلا سوال ہی کریٹیکل ہے۔ قرآن حکیم میں ملکہ بلقیس سے متعلق ایک واقعہ آیا ہے جس کا تخت بڑا مشہور تھا، اور اسی تخت کو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اٹھوانے کا ارادہ کیا، تو ایک ولی اللہ حضرت آصف بن برخیہ رحمہ اللہ نے آنکھ چپکنے سے پہلے اس وزنی تخت کو وہاں حاضر کر دیا۔ اس واقعہ میں سے صوفیہ نے اپنے بزرگوں کی کرامات کا ثبوت اخذ کیا ہے، اور ان کا دعویٰ ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولیاء اللہ ہر حال میں سیدنا سلیمان علیہ السلام کی امت کے اولیاء اللہ سے افضل ہیں، اس لیے وہ بھی سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے علی بھائی کا کیا موقف ہے؟ علی بھائی تو پہلے کہیں گے اگر وہ سب کچھ کر سکتے ہیں تو میرے بھائی مہربانی کر کے یوٹیوب کے اوپر جو نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخانہ ویڈیوز اپلوڈڈ ہیں جو دنیا کے 1.5 ارب مسلمان احتجاج کرنے کے باوجود ڈیلیٹ نہیں کروا سکے، تو پلک جھپکنے سے پہلے ذرا اسے ڈیلیٹ کروا دیں، اور اگر نہ کروا سکے تو انشاءاللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں کروا سکتے۔ یہ دیکھیں کیسی لایانی بات ہے۔ پہلی بات
کہ پیٹرول بابوں کو کیوں نظر نہیں آیا، تو ان کو جو ہے نا جی وہ نہیں نظر آیا تو لوگوں نے نکال دیا ہے۔ اگر یہ اللہ کے ولی ہوتے اور اس طرح سے دیکھ سکتے تو میں اس پہ مرزا کے فالور سے سیریسلی ایک جواب چاہتا ہوں۔ مرزا صاحب اور ان کے فالورز ہمیں یہ بتائیں، یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 216 بھی ہے اور حدیث نمبر 1361 بھی ہے کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا گزر رہے تھے، تشریف لے جا رہے تھے کہ آپ نے 2 قبریں دیکھیں، ان قبروں میں قبروں والوں کو عذاب ہو رہا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رک گئے اور آپ نے 2 جو ہے نا جی تر ٹہنیاں لی، ایک ٹہنی لی، اس کے 2 ٹکڑے کیے، وہ لے کر دونوں ایک ایک قبر پہ لگا دیے۔ تو احباب نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام آپ نے کیوں کیا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان دونوں کو قبروں میں عذاب ہو رہا تھا، اور عذاب کس وجہ سے ہو رہا تھا وہ بھی تفصیل موجود ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان میں سے جو ایک ہے وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغلی کیا کرتا تھا، اس واسطے انہیں عذاب ہو رہا ہے۔ تو یہ ٹہنیاں کیوں لگائیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ رب العزت کی تسبیح کرتی رہیں گی جب تک یہ تر رہیں گی، تو اس تسبیح کی برکت سے اللہ ان کے عذاب میں تخفیف فرمائے گا۔ میں یہ حدیث پیش کر کے آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کا کیا یہ کہہ کے انکار کر دیا جائے گا کہ جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قبروں میں ہونے والا عذاب تو نظر آ گیا، اس زمین کے نیچے تھی نا، ظاہر ہے وہ جو قبروں والے تھے تو زمین کے نیچے اوپر مٹی پڑی ہوئی ہے، سلیں لگی ہوئی ہیں اور نیچے عذاب ہو رہا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نظر آ گیا۔ لیکن معاذ اللہ آپ کو عرب کی زمین میں آج بھی تیل سب سے زیادہ نکل رہا ہے، تو اس تیل والی زمین میں پیٹرول نظر کیوں نہیں آیا، تیل نظر کیوں نہیں آیا؟ تو اس معجزے کا یہ کہہ کر انکار کریں گے یا مرزا کی پوری ذریت اور مرزا کے سارے بابے اور یہ خود مرزا یہ ثبوت پیش کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹرول دریافت فرمایا اور کہا یہ ہے؟ آپ اس طرح سے اگر کرامات کا انکار کریں گے تو ان احادیث کو پاپا جی کدھر لے کر جائیں گے؟ یہ تمہیں کس نے یہ سبق پڑھایا ہے؟ تو اس بنا پر جو ہے جی وہ کرامات کا انکار کیا جائے گا اور اس بنا پر معجزات کا انکار کیا جائے گا۔ اگر کرامات کا انکار تو پھر معجزات کا بھی انکار۔ مسلم شریف کی حدیث نمبر 6157 ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، اس میں حضور فرماتے ہیں کہ میں نے معراج کی رات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر میرا گزر ہوا، وہو قائم یصلی فی قبرہ، موسیٰ علیہ السلام کو میں نے دیکھا وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ تو کیا کہیں گے؟ حضور علیہ السلام نے لیلۃ المعراج کو موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے دیکھ لیا پر پیٹرول نظر نہیں آیا؟ یا اس حدیث کا انکار کرو یا اس حدیث کو مانتے ہو تو پھر پیٹرول والا جواب دو۔ بھئی جو سوال ہم سے کرتے ہو تو وہی سوال ہم احادیث آپ کے سامنے رکھ کے آپ سے کر رہے ہیں کہ ان معجزات کے بارے میں کیا کہو گے؟ یہ کوئی باتیں کرنے والی ہو جی وہ یوٹیوب کی ویڈیو کیوں نہیں ڈیلیٹ کرا سکے، تو وہ فلانی کیوں نہیں کر سکے، تو ایسا کیوں نہیں کر سکے، ویسا کیوں نہیں کر سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا۔ اس آیت میں جس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ دوران جنگ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کنکریاں پھینکی کفار کی طرف، اللہ نے فرمایا محبوب یہ کنکریاں جو آپ نے پھینکی ہیں آپ نے نہیں، وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا، یہ اللہ نے پھینکی ہیں، اس لیے وہ جو ہے نا جی جہاں جہاں جا کے کفار کو لگتی گئیں تو وہ مرتے گئے۔ اب یہ نقصان کنکریوں سے کفار کو ہوا پر یہ ایک جنگ میں ہوا، اس کے علاوہ درجنوں غزوات ہیں، جنگیں موجود ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر جنگ میں یوں کنکریاں کیوں نہیں پھینکی؟ جب ہجرت کی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے درمیان سے نکل کے آئے تھے، وہ اندھے ہو گئے تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بستر پہ لٹایا اور نکل آئے، وہ اندھے ہو گئے۔ ادھر اندھے ہو گئے تھے جنگ بدر میں کیوں نہیں ہوئے؟ ادھر اندھے ہو گئے تھے احد میں کیوں نہیں ہوئے؟ حنین میں کیوں نہیں ہوئے؟ یہ کوئی کرنے والی بات ہے؟ بھائی معجزہ جو ہوتا ہے، جو کرامت ہوتی ہے، خارق عادت ہوتی ہے، اللہ رب العزت اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے اپنے بندوں کے ہاتھوں پہ اس طرح کی چیزوں کو ظاہر کر دیتا ہے، لیکن دنیا کے جو معاملات ہیں وہ کرامتوں کے سپرد نہیں ہوتے، دنیا کے جو معاملات ہیں وہ معجزات کے سپرد نہیں ہوتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو معجزہ ہے کہ آپ عصا پھینکتے تو وہ سانپ بن جاتا، اژدہا بن جاتا، جو مخالفین آئے تھے مقابلہ کرنے کے لیے ان سب کے بنائے ہوئے وہ جو سانپ تھے ان کو یہ اژدہا نگل گیا۔ یہ اژدہا یہ کام کر سکتا تھا تو فرعون کو کیوں نہیں کھا گیا؟ یارا اتنے سانپوں کو وہ کھا گیا تو فرعون کو کیوں نہیں کھا گیا؟ حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ آپ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، آپ مردوں کو زندہ کرتے ہیں تو ساری زندگی اس سے پہلے جتنے مردے تھے سب کو آپ نے زندہ کیوں نہیں کر دیا؟ یارا آپ نے اپنی والدہ کو کیوں نہیں زندہ کر لیا؟ اب کوئی کہے نہیں جی نہیں، دیکھیں نا جی اب اگر میں مردے زندہ کر سکتا ہوں گا تو سب سے پہلے اگر میری والدہ کا انتقال ہوا ہے تو میری تو کوشش ہوگی میں ان کو زندہ کروں گا۔ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کو، یہ کوئی کرنے والی بات ہے؟ جب قرآن نے کہہ دیا وہ مردے زندہ کرتے ہیں سو وہ کرتے ہیں۔ اور معجزات کے اور کرامات کے سپرد ساری دنیا کی چیزوں کو نہیں کیا جاتا، بلکہ دنیا کو اللہ نے عالم اسباب بنایا ہے۔
اسباب کی طرف ہی آپ متوجہ ہوتے ہیں اور اسباب سے پھر کام ہوتا ہے۔ دنیا کوشش کی دنیا ہے، آپ کو کوشش کرنی پڑتی ہے، پھر کام کرنا پڑتا ہے۔ بہت سے موقع ایسے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گستاخ ہیں ان کو واصل جہنم کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں، تو کنکریاں کیوں نہیں پھینک دی تھی کہ وہ مر جاتے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوا، کوشش کا ثواب صحابہ کرام کو ملنا تھا۔ اچھا، میں یہ سوال مرزا صاحب اور ان کے فالوور سے اگلی بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے یہ بات بتائیں، یوٹیوب پر جو توہین ہے ذات باری تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کی، یا جو توہین آمیز اس طرح کی ویڈیوز موجود ہیں جس میں اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور گستاخی کی گئی ہے، مجھے بتائیں۔ چلو میں تو نہیں کر سکتا، بقول آپ کے اولیاء کرام تو نہیں کر سکتے، یار یہ کام خدا بھی نہیں کر سکتا؟ بولو نا، دو نا جواب، کیوں خدا نہیں کر سکتا یہ کام؟ اگر آپ کہو گے نہیں کر سکتا تو ظاہر ہے پھر تو کفر کا فتویٰ لگ جائے گا، سیدھی سیدھی بات ہے۔ اور اگر آپ کہیں گے کر سکتا ہے تو کیوں نہیں کرتا؟ کیوں نہیں کرتا؟ وہ اپلوڈ ہی نہ کر سکیں، وہ جو ہی کریں ہو ہی نہ۔ دیکھیں نا، یوٹیوب والے اگر چاہیں تو کسی ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں۔ ہم بعض اوقات ویڈیو بناتے ہیں، اس پر انہیں اعتراض ہوتا ہے، وہ ہم سے پوچھے بغیر خود ہی ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، وارننگ بھی بھیج دیتے ہیں، بھائی آپ نے اس طرح کا مواد کیوں اپلوڈ کیا ہے۔ تو یوٹیوب والے کر سکتے ہیں، تو جو ان کا بھی خالق و مالک ہے، ساری کائنات کا مالک ہے، ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا، تو وہ نہیں ڈیلیٹ کر سکتا؟ اپلوڈ ہی نہ ہونے دے، کیوں وہ کرتا ہے؟ اس نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے۔ ہم کلمہ پڑھنے والوں کا یہ امتحان ہے، تو اللہ رب العزت اس طرح سے نہیں کرتا، تو جب وہ خود نہیں کرتا تو بطور کرامت اور بطور معجزہ بھی حقیقت میں خارق عادت کام اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے۔ تو دنیا جو ہے وہ کوشش سے کام کیے جاتے ہیں، محنت سے کام کیے جاتے ہیں، اسباب جو ہیں اس سے کام کیے جاتے ہیں۔ تو یہ اس شخص کے دجل و فریب ہیں، ان کی بنا پر معجزات کا یا کرامات کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن و سنت میں اس کے دلائل موجود ہیں کہ انبیاء کرام نے ایسے کام کیے جو خلاف عادت ہوتے ہیں۔ دیکھیں نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا، یہ دکھانے کے لیے کہ اللہ ایسا کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس چیز پہ قادر ہے۔ لیکن ایک عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا، اور جناب آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا۔ تو یہ چند مقامات پہ ایسی چیزیں دکھائی جاتی ہیں۔ اب بندہ کہے نہیں جی وہ اللہ اگر کر سکتا ہے تو ابھی کرے نا، ایک ابھی نہیں کرتا تو آپ کا یہ معجزہ تو گیا نا جی، فلاں ہوا تو یہ ہوا، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ تو یوں ہی اللہ اپنے خاص بندوں کے ہاتھوں پر کرامت کا، اس طرح کی خارق عادت چیز کا اظہار فرما کے یہ دنیا والوں کو پیغام دیتا ہے کہ اللہ اس طرح کر سکتا ہے۔ تاریخ میں صدیاں گزر گئیں، صرف چند بچے ملتے ہیں کہ جنہوں نے بچپن میں بات کی، ٹھیک ہے نا، پنگوڑے میں بات کی، جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں۔ اب کوئی شخص کہے نہیں جی نہیں، اگر اتنا ہی ہے تو وہ اب کوئی بچہ بات کرے نا، کرنے والی بات ہے۔ اچھا، اب کوئی بچہ اگر تیری آنکھوں کے سامنے نہیں کرے گا تو کیا اس چیز کا انکار کر دے گا جو قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پورا کلام موجود ہے؟ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، یہ ساری آیات نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کے ہاتھوں پہ اٹھائی ہوئے یہ آیات پڑھی، تو کیا ان کا انکار کر دیا جائے گا؟ یہ کوئی کرنے والی بات ہے؟ یہ دجل و فریب ہے اس شخص کے۔ کرامات الاولیاء جو ہیں وہ حق ہیں، قرآن و سنت سے ثابت ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے یہ دلائل رکھے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قبروں کی اندر کی کیفیت کو جانا ہے، پیٹرول دریافت نہ کیا، نہ اس سے یہ اعتراض پڑے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں دریافت نہ کیا، اور نہ دریافت نہ کرنے کی وجہ سے ان معجزات اور احادیث کا انکار کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔